أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے رمضان کی تیاری کے نام سے جو سیریز شروع کی اس میں تقوی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ قرآن جس کو روزے کا اصل مقصد بتاتا ہے کہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو، لوگ تقوی اختیار کریں۔ تو تقوی ہے کیا، اس کو کیسے انسان اختیار کر سکتا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو تقوی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ تقوی جو ہے وہ اللہ عز و جل کا اولین اور آخرین کو تاکیدی حکم ہے۔ تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، یعنی تقوی کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے، اور تمام انبیاء کا اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی بہت اہم ہے جس کو انسان اختیار کرے۔ پھر یہ پڑھا تھا ہم نے کہ عبادت کا مقصود تقوی کا حصول ہے، یعنی کوئی بھی شخص جب عبادت کرے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا تقوی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے فضائل کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ تقوی کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اور تقوی کی بدولت ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے اور فرقان عطا ہوتا ہے، حق و باطل میں تمیز کا۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آج تقوی کی فضیلت کے بارے میں، کیونکہ روزے کا اصل مقصد ہی ہے تقوی کا اختیار کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو جب تک ہمیں اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنی فضیلت والی بات ہے، تو اس وقت تک کہ اس کے اختیار کرنے کی اتنی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر تقوی کی فکر نہیں ہم نے کی تو روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، یا اور کسی بھی نیکی کے کام کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن تقوی کا کیا گیا، کیونکہ تقوی ہی ہر عبادت کی اصل روح ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی نہ ہو، یا ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ تقوی ہوتا کیا ہے، تو پھر اس میں وہ اصل روح عبادت کی باقی ہی نہیں رہتی، اور پھر قبولیت کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے فضائل کو دیکھنا رمضان کی تیاری کے سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے، تاکہ اس مقصد کو ہم پالیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اسی طرح سے تقوی کے لیے آتا ہے کہ تقوی خوف و غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دوست بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کیا عطا فرمائیں گے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جس دن ہر ایک کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو وہ راستے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنی مشکلات سے کیسے نکلے، اپنی پریشانیوں سے کیسے نجات کی طرف جائے، اور پھر اس کو رزق اس جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے اس کو رزق مل جائے گا۔ آپ دیکھیے رزق کے معاملے میں انسان بعض اوقات بے احتیاطی کر جاتا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں، ہم یہ ہمارے لیے یہ جائز ہے، ہمارے لیے وہ جائز ہے، ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پریشان حال ہیں، اور وہ تقوی کو چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اور مشکلات میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر سخت حالات میں، مصیبت زدہ حالات میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈر کے، حرام کاموں سے بچ کے اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے، تنگی میں گزر بسر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہوتا، رزق میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر رشتوں میں محبتوں کا ملنا، مثال کے طور پر آپس میں ایک دوسرے کی قربت اور خیر خواہی کرنا، اور دوسرے آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کریں۔ اسی طرح سے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم رزق میں شمار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہ رزق کس طرح آسان فرماتے ہیں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ سورہ طلاق کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا، ہر معاملے میں۔ ابھی رزق کی بات کہی گئی تھی، اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں آسانی فرما دے گا کس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری بہنیں، کہ روزہ رکھنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ڈاکٹر نوٹ لکھ کر کے دے دے، یا کسی طرح سے ان کے لیے کہہ دیا جائے کہ وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بہت مشکل لگتی ہے ان کو۔ لیکن اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور روزہ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس مقصد کے حصول کے لیے دعا کرے جس مقصد کے لیے روزے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانی فرما دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ایسے جس کو کہتے ہیں نا چور راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے، جن کاموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور ہماری نیت ہونا چاہیے، اور خلوص کے ساتھ نیت ہونا چاہیے، اور ہم روزہ رکھ لیں یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو رکھ رہی ہوں، اپنی سی کوشش کر رہی ہوں، آپ اس کو پورا کرا دیجیے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ دن میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، کوئی ایسی حالت آتی ہے کہ آپ کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ روزہ کھول دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمت تو کریں، کوشش تو کریں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے روزہ رکھتے ہوئے کہ ہم کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم کو ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو اتنے گھنٹے بھوکے نہیں رہنا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ نہیں رہ سکتی ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم نے ہمت کی، اور اس ہمت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوت دی کہ ہم نے اپنے روزے پورے رکھ لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، اگر آپ مریض ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ ایسے مریض ہیں جن کے اچھے ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن روزے کی جو ایک خوبصورتی ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش ضرور کرنا چاہیے، پھر اس کوشش کے بعد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے۔ پھر اسی طرح سے تقوی گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔
سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور وہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی معمولی اجر نہیں، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ برائیوں کو دور فرما دے، یہی کتنا بڑا اجر ہے کہ ہماری برائیوں کو ہم سے تقوی کی بدولت الگ کر دیا جائے، ان برائیوں کو جو ہمارے اندر سرتا پیر موجود ہیں اور جس میں ہم ملوث ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو دور فرما دے گا۔ اور پھر کیا ہے، ظاہر ہے جب برائیاں دور ہوں گی، نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر عطا ہوگا ایسے شخص کو۔ پھر اسی طرح سے تقوی کی بدولت قیامت کے دن تکلیف اور غم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 61 میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کیا، ان کی کامیابی کی بنا پر نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی جگہ وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کہاں ہم ذروں سے بھی حقیر اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ہمارے لیے جگہ بنا دی ہو، صرف اس بنیاد پہ کہ اس بندے نے میرے تقوی اختیار کیا۔ اسی طرح آخرت کے درجات کی بلندی ایسے شخص کو ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں ابھی آپ نے پڑھا بھی، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اسی طرح جنت کی بشارت دی گئی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا اس دنیا میں نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، یہی تو مقصد ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جو آخرت میں سب سے بہتر ملنے والی چیز ہے جنت، اس کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملنا، یہ بھی تقوی کی ایک فضیلت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس، اور وہ عظیم بادشاہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے جو بے حد قدرت والا ہے، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے پاس، اس کے قرب، اس کے ساتھ، اس کی دوستی، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی ہے۔ پھر یہ کہ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو خواہ کہیں بھی ہو۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرو، اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو،
مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، یعنی چھپی ہوئی برائی کی توبہ چھپے ہوئے انداز میں، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرنا چاہیے، اور یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کی طرف، اس وقت ان کو یہ تاکید فرمائی، وصیت فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ وصیت انسان اپنے روپے پیسے اپنے ایسٹس کی تو کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو اور ہم کن کن چیزوں کی وصیت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے تقوی کی وصیت ان کو کریں، ان کو سکھائیں کہ تقوی ہے کیا، ان کو بتائیں کہ تقوی سے حاصل کیا ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم خود ان کو تقوی اختیار کر کے دکھائیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ اسی طرح سے ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے معاملات کو زینت بخشنے والا ہے، خوبصورت بنانے والا ہے۔ جو بھی عبادت انسان کرے، جو بھی معاملہ انسان کرے، اس میں اگر وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ اس کو کرتا ہے، تو اس میں ایک الگ درجے کا حسن پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ابھی رمضان وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے جس میں الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال میں زیادتی کریں، زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، توفیق ہو تو عمرہ کرنے جائیں، یعنی جو بھی نیکی کے کام ہیں ان میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جتنا ہم نے سال کے سارے مہینوں میں کیا ہے اس میں ہم اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اس کو کریں۔ لیکن خوبصورتی کب پیدا ہوگی ان اعمال میں؟ جب انسان تقوی کے ساتھ وہ اعمال کرے گا۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دکھاوے سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے، دکھاوا نہیں کرنے دیتا، کیونکہ جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا والوں کی رضا کے لیے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر رمضان میں ہم افطاریاں کرواتے ہیں، سحریاں کرواتے ہیں، اسی طرح لوگوں میں کھانے تقسیم کرواتے ہیں، اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اس نیت کی چیک کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اسی وقت ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام جو کر رہے ہیں وہ دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھانے چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور وہیں پر پھر تقوی ہمارے اعمال کو مزین کرنے کا، خوبصورت بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خصوصی طور سے ہم عورتوں کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری ہر چیز خوبصورت نظر آئے، لباس، زیورات، ہم خود، ہمارا اپنا آپ، ہر چیز خوبصورت نظر آئے، اس کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان خوبصورت نظر آئے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح رکھے، اچھا لباس پہنے، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ جولری پہنے، میک اپ کرے، حدود کے اندر رہ کر کے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی کہ جو انسان کی اپنی شکل و صورت ہے وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اس کو خوبصورت طریقے سے رکھنے کا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق دیا، اپنے خوبصورت گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا، اسے خوبصورت رکھنے کا، ہر چیز کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ کام اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو بہت ہی یعنی کہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ لیکن ہمارے اعمال کو خوبصورت کیا چیز بنائے گی؟ وہ ہمارا تقوی بنائے گا۔ تو اعمال کی خوبصورتی کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر اب تک نہیں کی تو اب سے، اب یہ تو رجب کا مہینہ ہے نا، تو رجب اور شعبان میں اگر ہم ان چیزوں پر توجہ کریں گے، محنت کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، اور جب تک ہم رمضان میں پہنچے اور رمضان میں داخل ہوں تو ہماری عادت بن چکی ہو کہ ہم اپنا ہر عمل اس طرح کریں کہ وہ خوبصورت ہو جائے، تو ہمیں تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس کی پریکٹس پہلے سے شروع کرنا ہوگی۔ عین وقت پر یہ کام نہیں ہو سکتا،
عین وقت پہ جو کرتے ہیں نا پھر وہ کبھی کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے، اور جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ آٹومیٹک وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے، عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ حج کرنے والا ہے، بلکہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تمام عبادتوں کا جو ایک کہتے ہیں کہ بنیاد ہے، جو مغز ہے، وہ ہے تقوی۔ کیونکہ جب تقوی اختیار انسان کر لے گا تو اعمال بھی کرے گا، تو عبادتیں بھی کرے گا، تو ان کے حسن کی بھی فکر کرے گا، تو وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں اس کی بھی فکر کرے گا، وہ ساری چیزوں کی فکر کر کے چلے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو کہا گیا نا کہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں اور تم اس کے بیچ میں کچھ سے گزرو اور تمہارا لباس بھی ریشمی ہو، تو تم کس طرح اپنے لباس کو بچا کر کے چلو گے؟ تو جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ ایسے ہی انسان کی طرح جو اپنے لباس کو بچا کر خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی فکر مند ہوتا ہے۔ اپنی ہر چیز کے بارے میں اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ کہیں میں ان چیزوں میں الجھ نہ جاؤں جو مجھے پھر اپنی لپیٹ میں لے لیں، تو پھر وہ میرے لباس کو تار تار کر دیں، میں کسی ایسی جھاڑی میں نہ الجھ جاؤں، کسی ایسے گناہ میں نہ الجھ جاؤں، کسی ایسی بات میں نہ پڑ جاؤں کہ جو پھر میرے لباس کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے والا اپنے خوبصورت لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ خوبصورت لباس کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں، اس کی فکریں ہیں، اس کی سوچیں ہیں، جو جا کر کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر ختم ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ دیکھیں ایک غلام ہوتا ہے نا، ایک نوکر ہوتا ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ کام ایسے کرے کہ جو ہے اس کا مالک اس سے راضی رہے، کہیں ایسا نہ ہو اسے نوکری سے نکال دے۔ ہر طرح کی محنت وہ کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے، اپنے خواہشات قربان کرتا ہے، لیکن اپنے مالک کی رضا کی وہ فکر کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کہیں فائر نہ کر دیا جائے، ان کو کہیں نکال نہ دیا جائے ان کی نوکری سے۔ لیکن ہم کو اگر فکر نہیں ہوتی تو اپنے مالک کی نہیں ہوتی۔ ہمیں دنیا کے ہر شخص کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی، اپنے شوہر کی، اپنے سسرال والوں کی، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اپنے دور پار کے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، ہر ایک کی رضا کی فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ فکر نہیں ہوگی ان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہو نہیں سکتے۔ لیکن ان ساری فکروں سے اوپر جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنے رب کی رضا کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا میں موجودگی آج ایک ایک سانس کا ہمارا آنا اور جانا، ہماری پلکوں کا جھپکنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا سننا اور دیکھنا، سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر اس کی رضا نہ ہو تو ہم اس میں سے کوئی ایک نقطے کا کام نہیں کر سکتے، ہمارا وجود ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ حق سب سے زیادہ اسی کا ہے کہ اس کے لیے تقوی اختیار کیا جائے، اس کی رضا کی فکر کی جائے۔ انسان جو تقوی اختیار کرنے کی فکر کرتا ہے نا، اس کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا میں آسان کر دوں گا تمہارے لیے راستوں کو، میں تمہارے لیے جنت کے راستے آسان کر دوں گا، دنیا میں تمہارے رزق کا انتظام کر دوں گا، تمہارے معاملات کی آسانی کا انتظام کر دوں گا، یہ سارے وعدے ہمارا رب اپنی کتاب میں ہم سے کر رہا ہے، وہ پھر بھی ہم اس کا تقوی اختیار نہ کریں، اس صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہ کریں جس پر دار و مدار ہے تمام اعمال کا، تو پھر ہم کیسے توقع کریں کہ ہم جو ہیں رمضان کے روزے رکھ کر کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے تقوی کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ ہر خاص و عام اس پریکٹس کو کر سکتا ہے، اس میں ہمت کر سکتا ہے، اور اس کی فکر کے ساتھ اس کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو
بدل سکتا ہے۔ پھر جو یہ بات دیکھیں آپ کے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہے وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو تقوی معزز نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں، یعنی جو تقوی اختیار کر کے باعزت نہیں بنا وہ باعزت نہیں ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگ اس کو چاہے جتنی کچھ عزت دے دیں لیکن وہ ہے نہیں باعزت، کیونکہ وہ اپنے رب کی نظر میں باعزت نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مکے والے ہوں تو وہ مدینے والے ہوں، کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ متقی لوگ ہیں۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب تقوی کو بتایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ الحمدللہ ہم نے تقوی کے فضائل دیکھے، اس کی اہمیت دیکھی، تقوی ہے کیا، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو اب ہم تقوی ہے کیا اس کو تو ہم دیکھا، لیکن اب تقوی کو بڑھانے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے، کیسے ہم تقوی کے لیول کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، کیسے بڑھائیں، کیا کام کریں کہ جو ہم بھی متقین میں شمار ہو جائیں، اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلی چیز بتائی گئی وہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم متقی بن جاؤ، اس طرح شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، اس پر اپنا وقت لگانا، اس پر محنت کرنا، اور اس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنا، بلا چون چرا اختیار کرنا، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، اور بغیر کسی حیل و حجت کے رک جانا۔ یہ نہیں کہ میری عقل اس کو نہیں مانتی اور ابھی تو میری یہ سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، جب آ جائے گا تب میں کروں گی یہ کام۔ نہیں، آپ نے رجب کے بارے میں، شعبان کے بارے میں احادیث کی روشنی میں پڑھ لیا، قرآن حکیم کی روشنی میں پڑھ لیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ کر ان بدعتوں کو اختیار کرے کہ میں ساری عمر یہ کرتی رہی ہوں، ابھی تو میرا دل نہیں مانتا، میں ذرا اس پہ اور غور و خوض کروں گی، تب دیکھوں گی، ابھی تو فلاں نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، ابھی تو میری عادت پڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ حیل و حجت ہے۔ اس طرح کے حیل و حجت کرنے والوں کو تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ تو تقوی کے حصول کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے، ایسا ہی نہیں کہ بس ڈھیلے ڈھالے دیکھ لیا، کر لیا، جب دل چاہا جب مرضی آئی، نہیں، مضبوطی سے، سختی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ ان چیزوں کو پکڑنا ہے جن کا حکم اس کتاب میں دے دیا گیا۔ اسی طرح اگلی چیز کیا ہے تقوی کے حصول کے لیے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اما بعد، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو، اور بدعتیوں کی بدعات سے دور رہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو چکی ہے اور اس میں لوگوں کی ضرورت پوری ہو چکی، یعنی سنت میں تمام ضروریات کا حل دیا جا چکا۔
پر سنت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تقویٰ کو بڑھانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کہ رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے بغیر ادھر ادھر مزید دیکھے ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنتوں میں تمام احکامات کے لیے ہمارے پاس واضح دلائل، روشن دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جو راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اسی راستے پر چلنا، اسی سیدھے راہ پر چلنا، اور ان سے ہٹ کر ادھر ادھر کے راستوں کو اختیار نہ کرنا ہی انسان کو تقویٰ والا بناتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہم سے کہا گیا چاشت پڑھ لو، اشراق پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، قیام اللیل پڑھ لو، صلاۃ التسبیح کی بھی اجازت دی گئی ہے، یہ نمازیں پڑھ لو، اور شاید مجھ سے کوئی ایک آدھ نفل نماز کا نام اگر رہ گیا تو وہ بھی، لیکن جو نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون نمازیں کہہ کر ہم کو دی گئیں، مسنون نفل نمازیں کہہ کر ہم کو دی گئیں، اور جو نمازیں فرض نمازیں کہہ کر ہم کو بتائی گئیں، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل کرنا پھر بدعت کا راستہ ہے۔ بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ ہم کو قرآن نے بتائی، نہ ہم کو ہمارے رسول نے بتائی، نہ صحابہ کرام نے بتائی۔ لہٰذا اب اگر ہم صرف دل چاہنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ ہم صرف اتباع کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کام نہیں کر رہے، بلکہ بس وہ کام ان کے فیملی میں ہوتا آیا ہے یا ان کے کمیونٹی میں ہوتا آیا ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے جو رسول نے ہم سے کہا، جو ہمارے رب نے ہم سے کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی ہم نے پڑھی نمازیں کہ صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ اور اس طرح کی نمازیں، اس کا کوئی دین میں وجود نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ ایک رکعت میں ایک پورا پارہ پڑھ لیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ نفل میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھ لیجئے، پورا سپارہ ایک رکعت میں، اور پھر اگلا سپارہ دوسری رکعت میں، اور پھر اس سے اگلا تیسرا سپارہ تیسری رکعت میں، اور چوتھا چوتھی رکعت میں۔ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران 4 رکعتوں میں پڑھ لیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ بلکہ نوافل میں طویل قرات کے لیے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ آپ تعداد پہ نہ جائیں نوافل میں کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں، 15 12 پڑھی، آپ نوافل میں اپنی قرات کا اہتمام کیجئے، زیادہ پڑھیے، جتنا یاد ہے، اس کے علاوہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل میں قرآن سے، تو آپ وہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو خود ساختہ قسم کی چیزیں ہیں، نوافل بنا لیے گئے ہیں، اس کو اس طرح پڑھنا، اس طرح پڑھنا، فلاں وقت پڑھنا، نہیں پڑھی تو یہ گناہ ہو جائے گا، یوں زندگی برباد ہو جائے گی، ان چیزوں پر اگر ہمارا یقین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کی اتباع نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کرنے کے لیے نہیں کہیں، چاہے آپ سے کوئی کتنا ہی کچھ کہے، آپ کا نفس، شیطان، یہ کیا بات ہے، ہم اس میں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں اور نہیں چھوڑنا چاہتے وہ آپ کو یہی آرگیومنٹ آپ سے کریں گے کہ اس میں کیا بری بات ہے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں بری بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس نے ہم کو نہیں بتائیں، جو ہم کو بتا دی ہیں اتنا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے،
اتنا کرنے میں ہمارے لیے ثواب ہے، اور اتنا ہی کرنا اس کی رضا کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، آپ اپنے نوکر کو کچھ پیسے دیں کہ جاؤ اس سے فلاں اور فلاں چیز لے آؤ، اور وہ فلاں اور فلاں چیز تو لانے میں کوتاہی کرے، نہ اس کے لیے کوئی تگودو کرے، اور وہ چیزیں لے آئے جو اس کی مرضی کی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ اس نوکر کے ساتھ؟ کیا اس سے راضی ہوں گے؟ اس کو شاباشی دیں گے کہ میں نے تو تم سے جو ہے نا فلاں فلاں چیز منگائی تھی، اور تم یہ سارے پیسے تو فلاں چیز میں لگا کر کے لیا، چاہے وہ کتنی خوبصورت چیز لے کے آئے، لیکن آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی وہ آپ کے پاس نہیں پہنچی، جس کے آپ منتظر تھے وہ چیز آپ کے پاس نہیں پہنچی، آپ کے پاس وہ چیز پہنچی جو اس کی مرضی کی تھی، اس نوکر کی مرضی کی تھی۔ ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے رب کے آگے؟ ہم عبد ہیں نا اس کے، ہم بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ ہم کو صرف وہ کرنا ہے جو اس کی مرضی ہے، جو اس کے رسول، جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، اپنی کتاب کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، صرف اور صرف ہم کو وہی کرنا ہے۔ باقی سارے راستوں کو ترک کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے کہ ہم مالک کی رضا کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس کی تشفی تسلی کرتے رہیں۔ اسی طرح ہدایت پر استقامت اختیار کرنا بھی تقویٰ کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو ہدایت دی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ لوگ تقویٰ کو اختیار کرنے میں آگے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں تقویٰ کے حصول کے لیے دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، وہ دعائیں بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ پر ہم پوسٹ بھی کر دیں گے تقویٰ کے حصول کی دعائیں، جس میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بہت سے لوگوں کو آپ میں سے یاد بھی ہوگی۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم میں مروی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم سے ہی ایک اور دعا بھی ثابت ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ تو دعائیں بھی کرتے جانا ہے تقویٰ کے حصول کے لیے، عمل بھی کرنا ہے، ہمت بھی کرنا ہے، اور اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے اور مجھے روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے جو اللہ نے میرے فرما دیا لعلکم تتقون، تو مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بار ایسے روزے رکھوں گی کہ جس میں تقویٰ بھی اختیار کر سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی ایک بار نہیں 2 بار، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ تم اس کی باتوں کا پلٹ کر جواب دو، اسی کی طرح گالی گلوچ پہ اتر آؤ، اسی طرح کی جہالت پہ اتر آؤ، بلکہ تمہیں کیا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے میرا روزہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ قیام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا اور تقویٰ نہیں ہوتا تو وہ بس بھوکے رہتے ہیں اور بس خالی قیام میں کھڑے رہتے ہیں، اور اس سے ان کو کوئی
فائدہ نہ دنیاوی نہ اخروی کسی طرح کا نہیں پہنچتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ بہت اہم بات ہے۔ روزہ رکھ کر کے بعض وقت ہم بالکل بے آپے ہو جاتے ہیں، ذرا سا کسی نے کوئی بات کہی اور ہمارا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے، اور پھر اس کا جواز ہم کیا دیتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں اور میں نہیں برداشت کر سکتی اس وقت یہ بات۔ تو روزہ تو ہمیں مزید نرم خوئی کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے، مزید ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے، اور مزید ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھے جائیں۔ جس طرح ہم اپنے رب کے ساتھ عبادت میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے معاملات کو کس طرح سنوار کر کے رکھیں۔ اور ہم بعض وقت بالکل الٹا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جواز ہم یہی دیتے ہیں کہ بھائی مجھے آج روزہ بہت لگ رہا ہے، یا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں اتنی گرمی میں روزہ رکھے ہوئے ہوں اور فلاں شخص مجھ سے اس طرح بات کرے، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ تو روزہ تو برداشت کا نام ہے نا۔ تو یہ برداشت صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ برداشت انسان کے ہر عمل میں، ہر معاملے میں جھلکنی چاہیے۔ اس سے، اس اعمال سے اس کے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ روزے سے ہے تو وہ اس طرح کے کسی عمل میں ملوث نہیں ہونا چاہتا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی، غور کرنے کی ضرورت ہے، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازم ہے، اسی طرح باطنی کیفیات، مثلا اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقویٰ ہے، اور جو روزے کا اصل ہے، جو مطلوب ہے، جو مقصد ہے۔ تو اب کرنے کے کام ہمارے کیا ہیں، اس پہ بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقویٰ اور تواضع اور صبر جیسی صفات کو اپنایا جائے۔ کیا کیا اپنایا جائے روزہ رکھ کر؟ جب بھوک کا تجربہ ہو انسان کو تو اس سے تقویٰ، تواضع اور صبر جیسی صفات کو اپنایا جائے۔ اسی طرح روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ رکھیں، سب کا ہی روزہ رکھیں۔ جس طرح سے اپنے آپ کو کھانے سے روکتے ہیں، پینے سے روکتے ہیں، جنسی خواہشات اور ان پر عمل درآمد سے روکتے ہیں، یہ سب جائز امور تھے ہمارے لیے رمضان کے بغیر، رمضان کے علاوہ مہینوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جائز امور پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے روک لینے کا جو ایک حکم دے دیا اس مہینے میں، تو پھر کیا ہے کہ ہم کو خالی اس حکم کو اختیار کر کے بھوکا اور پیاسا ہی نہیں رہنا، بلکہ اپنے اعضاء کو بھی ہر قسم کے لغو سے روکنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج یہ بہت مشکل امر بن گیا ہے، انسان دوسروں سے لڑائی جھگڑا زبانی نہیں کرتا، میسیجز پہ کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے آنکھ کان کو بظاہر روک کے رکھے ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں غلط سلط چیزیں، حرام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا، بس اس کو پتا ہے کہ وہ سن رہا ہے اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ بھئی ہم روزہ گزار رہے ہیں، کس طرح سے وقت گزر جائے، کٹ جائے، اس لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، انسان یہ سوچے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر اتنی مشقت کر کے اپنے روزے کو کیسے ضائع کر رہا ہے، کہ اس نے اپنے آنکھ، ناک، اب کان، ہر چیز کو اس نے جو ہے لگا رکھا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، اور پھر وہ کیسے یہ توقع کرتا ہے کہ اس کو روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں تو یہاں تک سنا، جو میں اسکول میں تھی، پڑھتی تھی، کہ بعض سہیلیاں اس وقت یہ بات کہتی تھیں کہ بھئی وہ فلاں نئی فلم آئی ہے اور ہم عید کے دن دیکھنے جائیں گے، یعنی کہ گویا ان کا رمضان جو ہے وہ اس انتظار میں گزر رہا ہوتا تھا کہ وہ عید کے دن وہ فلم دیکھنے جائیں گی، گویا اللہ کی نافرمانی کے انتظار میں گزر رہا ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں فلمیں جو ہیں وہ
آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر پہ نہیں دیکھی جا سکتی ہوتی تھی، جا کے ہی دیکھنا ہوتی تھی. اور اب آج کیا ہو گیا کہ صبح شام رات دن سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہم جب چاہیں جو چاہیں دیکھیں. تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ جہاد اس وقت کا، زیادہ مشکل ہے کہ اختیار میں سب کچھ ہونے کے بعد انسان اس سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے. کس لیے؟ اس لیے کہ مالک کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد حاصل ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان گزر جاتے ہیں تو بعض لوگ بالکل ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اتنے نمازی، پرہیزگار، خشوع خضوع والے، معاملات میں اچھے، اور ہر طرح سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے نکلے. اور بعض لوگ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. رمضان ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنے دنیاوی مشاغل میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض وقت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو انسان کو رمضان میں اپنے کیے ہوئے اعمال کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کو جب کر رہا ہے وہ، تو اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کیسے کرنا ہے، ان کو بچا کے بھی کیسے رکھنا ہے. تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں. اس کے علاوہ ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں. ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے کون جائزہ لے گا؟ انسان خود اپنا جائزہ لے گا. کل کیا کیا تھا، آج کیا نہیں کرنا جو کل کر چکے گناہ کے طور پر. مثال کے طور پر کل کسی سے جھگڑا کیا تھا، کل کسی سے بے صبری کا معاملہ کیا تھا کسی بات میں، کل کسی سے کوئی بات ایسی کہی تھی جس نے اس کو تکلیف دی تھی، کل کسی سے ہم نے کہتے ہیں رشتہ داری کو توڑا تھا، یا ایسا کوئی کام کیا تھا کہ جس سے ہماری رشتہ داری پر حرف آ گیا تھا. کل ہم نے لاپرواہی کی تھی نمازوں میں، کل ہم نے سستی کی تھی اٹھنے میں صبح، یا تہجد چھوڑ دی تھی، یا ہم نے اشراق نہیں پڑھی تھی، یا کل ہم نے کسی بھی غلط الٹے سیدھے ایسے کام میں، فضول کام میں اپنے وقت کو ضائع کیا تھا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج صبح اٹھ کے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج ان میں سے کوئی کام مجھے نہیں کرنا، اور اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بچا کر کے رکھ. آپ دیکھیے اگر آپ صبح کے اذکار پڑھتے ہیں نا، صبح کے اذکار میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اور اسی طرح سے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے عافیت عطا فرما، میرے بدن کو، میری آنکھ کو، میرے کان کو. تو یہ عافیت کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو گناہوں سے بچا لے. میرے جسم کو، میرے جسم کے ہر عضو کو تو گناہوں سے بچا لے، عافیت دے دے، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. تو ہم صبح کا جو ذکر ہے اس کو پراپر طریقے سے کریں، نماز کے بعد کے اذکار کو پراپر طریقے سے کریں، صبح شام کے اذکار کو انشاءاللہ زندگی کا حصہ بنائیں. اور اس کی عادت ہم کب سے ڈالیں گے؟ ابھی سے. اگر نہیں ہے تو ابھی سے ڈالنے کی کوشش کریں، آج سے. دیکھیے انسان ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. ابھی آپ نے بٹن دبایا، آج آپ نے سارے اذکار بھی کر لیا، آج آپ نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. دھیرے 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 ہم کو اپنی کمیاں خود پتہ ہوتی ہیں، دوسرے کو اتنی نہیں پتہ ہوتی. اگر دوسرے کو 2 کمیاں ہماری پتہ ہیں تو ہم کو اپنی 10 کمیاں پتہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کمیوں کے باوجود سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے رہیں. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا کمی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کمی کو کس طرح اوورکم کر سکتا ہے. میں اپنی مثال آپ کو دوں گی، حالانکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی کسی کمی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا. میرا ایک سال ایسا تھا کہ جو میں نے بہت ڈرامے دیکھے، اتنے دیکھے، یعنی صبح شام گزارے اس کے اندر. بہت شوق، لت پڑ گئی ایک طرح سے. جہاں خالی وقت ملا اور بس وہ شروع. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک ایک ڈرامے کی کتنی سیریز ہوتی ہیں اور کتنا کچھ، اور میں نے اپنا بہت وقت ضائع کیا. لیکن جس وقت مجھ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے یہ نہ صرف گناہ کیا ہے بلکہ وقت ضائع کیا، بلکہ میں نے دوسروں کا ایک طرح سے حق مارا ہے.
کہ میں دوسروں کو بہت کچھ اتنے وقت میں دے سکتی تھی، سکھا سکتی تھی، خود سیکھ سکتی تھی، اس کے باوجود میں نے جو ہے اللہ کی اس نافرمانی کو کر کے ہر طرح سے اپنے آپ کا ہی نقصان کیا ہے۔ اس دن سے میں نے تہیہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھے اس چیز پہ، اور اس کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قائم رکھنا۔ تو یہ بات کہ اگر آپ کی کوئی غلط عادت ہے، اس کو آپ کسی اچھی عادت کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ انسان جو ہے اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو برا کرے گا، اور اگر برا چھوڑ دے گا تو وہ اچھا کرے گا۔ تو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں شیطان کسی وقت بھی ٹریپ کر سکتا ہے، ہم سے گناہ کے کام کروا سکتا ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن ہونا کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہوگی، اور اس غلطی پر اگر ہمیں ندامت ہوتی ہے اور اس ندامت کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پھر اس سے پلٹ آتے ہیں اور اس کی طرف نہ جانے کے لیے دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیتا ہے کہ آپ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا اگر انسان سچی توبہ کر لے، تو گناہ ہو جانا ایک گناہ ہے، اس گناہ پر جمے رہنا بہت بری بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے، اور اس گناہ سے پلٹ آنا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی غلط عادت ہے، کسی بھی طرح کی، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، چغلی کرنے کی عادت ہے، اور سچ کے نام پہ لوگوں کا دل دکھانے کی عادت ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو سچی بات کہہ رہی ہوں، اور اس سچی بات سے ہم کسی انسان کا دل دکھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سچ بولنا چھوڑ دیں، لیکن بات کو حکمت سے کہنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، کیونکہ ہمارا دین ہم کو نرم خوئی کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں نرمی سے بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں سختی کے ساتھ لوگوں کا دل دکھا کر بات کرنے کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ تو یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی۔ امتحان کے آنے سے پہلے انسان تیاری کرتا ہے نا، تو یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں جو امتحان ہمیں دینا ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کرنا ہے۔ غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گی تو اس کی جگہ میں کیا کروں گی۔ میں گانے سنتی تھی تو یہ نہیں کہ اس کی جگہ میں نشیدیں سننا شروع کر دوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں گانے جو ہیں کمپنسیٹ ہو جائیں گے، نہیں، اس وقت کو جو بچے گا اس وقت میں تلاوت سنوں گی، میں ترجمہ قرآن سنوں گی، میں کوئی اچھا درس سنوں گی، میں کوئی بھی ایسا کام کروں گی کہ جس سے میرا دل مطمئن بھی ہو، میرا وقت بھی اچھا گزرے، اور میری توجہ اس کام کی طرف نہ جائے جو میں پہلے کرتی رہی ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ شروعات کریے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تم میری طرف ایک قدم آؤ، ایک قدم، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ کون مالک اپنے نوکر سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے لیے ایک کام کرو تو میں تمہاری تنخواہ میں 10 گنا اضافہ کر دوں گا؟ کون کرتا ہے؟ آپ بتائیں، دنیا میں ایک فرد نکال کے ایسا بتا دیں کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارا مالک ہم سے وعدہ کرتا ہے، تم ایک قدم آؤ میری طرف، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، بات ساری کیا ہے کہ ہمارے اندر یقین کی بہت کمی ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ تعلیم کے حلقوں میں جاتے ہوں گے، آپ درس کی محفلوں میں جاتے ہوں گے، یہ حدیث تقریباً ہر محفل میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس پر یقین کتنا ہمارا جمع ہے یہ ہم خود جانتے ہیں۔ اگر اس پر یقین جم جائے تو کسی گناہ کو چھوڑنا مشکل نہ لگے کہ ہم کر کے تو دیکھیں، چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے۔ حالانکہ ان باتوں پہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تجربہ کریں گے، کیونکہ ہمارا یقین کا مطلب کیا ہے کہ جو کہہ دیا گیا وہ سچ ہے، برحق ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس میں تجربے کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔
لیکن جب انسان گزرتا ہے نا ان کاموں سے اور اس کو واقعی نظر آتی ہیں وہ چیزیں، اگر وہ خلوص کے ساتھ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس کے اوقات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو مزید کی توفیق بھی دیتے ہیں، اس کو ہدایت بھی عطا کرتے ہیں، اور کیا کیا نہیں دیتے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کو کیا کیا ملتا ہے۔ تو اس لیے ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا جائزہ، اپنا احتساب خود کرتے رہیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں، یعنی اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ تو اس میں اپنا جائزہ انسان کو لینا ہے، خود احتسابی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے، اس میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف شامل ہو، کہ کسی کے ساتھ میری طرف سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور شروعات ہم کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے، اپنے بچے، اپنے بڑے، اپنے نوکر، اپنا شوہر، اپنے والدین، ان سے شروعات کریں گے۔ ان کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہونا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی تو میں اس زیادتی سے باز آ جاؤں، چاہے وہ زیادتی میری زبان سے ہو رہی ہے، چاہے میرے کسی عمل سے ہو رہی ہے، اس زیادتی سے میں باز آ جاؤں، میں اپنے معاملات کو سدھار لوں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت چیخ چیخ کے بولتے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار کا معاملہ کرتے ہیں، یا ہر بات میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو ہم چیک کریں کہ اس کو ہم کیسے نرمی کے ساتھ بھی ان باتوں کو منوا سکتے۔ میں نے دیکھا ہے، ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو چیخ چیخ کر اپنے بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہر وقت غصے کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور ان کے بچے بھی جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ان کو اسی ٹون میں جواب دیتے ہیں۔ اور ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو انتہائی گستاخی کے باوجود بچوں سے خاموشی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہت ہی حسن سلوک کے ساتھ بیٹھ کر کے سکون سے ان کو سمجھاتی ہیں، اور اس کے بعد اگلی بار بچوں کا رویہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا، اسی انداز کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اونچی آواز میں بات تو کی ہی نہیں جاتی۔ بچے کیسے سیکھتے ہیں نا، ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہم اونچی آواز میں بات کریں گے وہ بھی اونچی آواز میں بات کریں گے، ہم ان سے دھیمی آواز میں بات کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اونچی آواز میں بات کرنا ہوتا کیا ہے، ان کو لگے گا یہی ٹون ہے جس میں بات کی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم جن پہ زیادتی کرتے ہیں نا وہ ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بھی تھوڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی کر کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں ان کے گھروں میں دخل اندازی کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب زیادتی کے طریقے ہیں کہ انسان کو کبھی اپنی زندگی نہ جینے دو، یہ زیادتی ہے۔ تو ان معاملات کو ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں اب کیا نہیں کرنا، اور ہم اپنے لیے وقت کو کیسے فارغ کریں گے۔ جب ہم دوسروں کی، جس کو کہتے ہیں دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ اڑانا، وہ جو ایک محاورہ ہے، عجیب سا ہے، بہت ہی بولتے ہوئے خراب لگتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ہم دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی جب چھوڑیں گے تو ہمارے لیے اپنے لیے وقت بچے گا، اور اس وقت کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں بس اپنے لیے جئیں، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں غلط طریقے سے انٹرفیئرنس ہم کو چھوڑ دینی چاہیے، جن معاملات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا، تم اب ایک شادی شدہ جوڑا آپ کے ساتھ رہ رہا، والدین کے حیثیت سے، ساس سسر کے حیثیت سے، تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پہنا، تم کب کہاں گئے، تم میکے کب گئیں، تم سسرال کب واپس آئیں، تم نے فلاں کو کیا دیا، تم نے فلاں سے کیا لیا، تم نے فلاں کو یہ کیوں کہا۔ چھوڑ دیں ان کو اپنی لائف جینے دیں۔ جہاں ان کو غلط کرتے دیکھیں ان کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے سمجھا دیں، لیکن ان کی اٹھتے بیٹھتے کی زندگی کو اجیرن نہ کریں۔ انہی وجہوں سے لڑائیاں کھڑی ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر گالم گلوچ تک نوبت آتی، ایمان خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ اگر کرتے رہیں، اب ہم کو بچا لینا اپنے آپ کو، کیوں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک لینا ہے جن پر ہمارا نفس ہم کو بھاڑتا ہے، جس پر شیطان ہم کو بھاڑتا ہے، ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ان کاموں میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تبھی تو ہمارے وقت کی حفاظت ہوگی، تبھی تو ہم رمضان میں ایکسٹرا کام کریں گے،
ورنہ تو ہمارا دماغ انہیں کاموں میں پھنسا رہے گا. آپ دیکھیں کہ دماغ کوئی بھی آپ اپنی ڈیوائس ہوتی ہے، آپ کی ڈیوائس جب فل ہو جاتی ہے تو اس میں مزید چیزیں لوڈ نہیں ہو پاتی، تو اس ڈیوائس کی صفائی آپ کرتے ہیں. فوٹوز بہت ہو جاتے ہیں، فوٹوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. میسیجز بہت ہو جاتے ہیں، میسیجز ڈیلیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ خالی ہو جائے تو اس میں آپ پھر سے نئی چیزیں ڈال سکیں. اب آپ کو رمضان کے لیے اپنی دماغ کی جو ڈیوائس ہے نا، اس کو صاف کرنا ہے. دل کی جو ڈیوائس ہے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ اس میں نئی چیزیں اپلوڈ کی جا سکیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر بن سکیں، ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. پھر اسی طرح یہ کہ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بس پتہ نہیں آج رات سوؤں گی تو صبح اٹھوں گی کہ نہیں، یا آج صبح مل گئی تو کل کی صبح ملے گی یا نہیں، تو انسان پھر ہر وقت الرٹ رہتا ہے. ہر وقت اس کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، میرا کوئی کام غلط نہ ہونے پائے. آپ دیکھیے کہ ایگزام کی تیاری جب کرتے ہیں یا بچوں کو کرواتے ہیں تو ہماری کیا فکر ہوتی ہے، ایک کہیں مسٹیک نہ ہونے پائے. 99 نہیں چاہیے، پورے 100 چاہیے. اس کے لیے ہم بچے کو کتنی بار یاد دہانی کرواتے ہیں، یہ مت کرنا، دیکھو اگر یہ کیا تو 1/4 مارک کٹ جائے گا، یہ کیا تو ہاف مارک کٹ جائے گا، یہ کیا تو پورا کا پورا نمبر کٹ جائے گا تمہارا. تو ہم کیسے تیاری کرواتے ہیں؟ اور یہ تیاری ہمیں کس کے لیے کرنی ہے؟ خود اپنے لیے کرنی ہے. تو خود اپنے لیے تو انسان مزید کانشیس ہو جاتا ہے. کہیں جانے کی بھی تیاری ہم کرتے ہیں تو ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں. کپڑوں پر ہم آئرن کرتے ہیں تو کہیں کوئی شکن نہ رہ جائے، میک اپ کرتے ہیں تو کہیں کوئی فلا نہ رہ جائے، گفٹ پیک کرتے ہیں تو کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرے اور اس کو پسند نہ آئے. کیا کیا فکریں ہوتی ہیں ہماری کہیں جانے کے لیے. تو یہ تو آخرت میں حاضری کی تیاری ہے، اور اس آخرت میں حاضری کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حرمت والا مہینہ ہم کو عطا فرما دیا. اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت دے کہ ہم سب کو رمضان بھی نصیب ہوں، اور اس میں بھی ہمیں آخرت کی تیاری کا اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع عطا فرما دے. تو یہی سب سوچ کر کے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں تقویٰ کے حصول کی دعائیں بھی مانگنی ہیں، پڑھنی ہیں، اور اب سے کوشش شروع کر دینی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی اگر ہمارے اندر ہے غلط ایسا کہ جو پھر تقویٰ کے حصول میں مانع ہو جائے گا تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم رکتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ کل پھر ہم مزید آگے کچھ تیاریوں کی بات کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.